هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. یہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جایا کرتا تھا، آج اپنے کفر کے بدلے اس میں داخل ہو. یعنی لو اب یہ دوزخ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا کہ اگر تم کفر ہی کرتے کرتے مر گئے تو دوزخ میں جاؤ گے. بس آج اس کفر کے سبب جس کے تم خوگر ہو چکے تھے اور مرتے دم تک باز نہ آئے، اس جہنم میں داخل ہو جاؤ. محشر میں جب مجرمین ہولناک عذاب کو دیکھیں گے تو اپنے کفر و شرک کا انکار کریں گے اور قسمیں کھا کر اس سے مکر جائیں گے. تو اس وقت حق تعالی شانہ ان کے اعضاء کو قوت گویائی عطا فرمائیں گے جو ان کے خلاف گواہی دیں گے. ارشاد ہے اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں شہادت دیں گے جو کچھ یہ لوگ کیا کرتے تھے. یعنی آج اگر یہ لوگ اپنے کفر و شرک کا ان زبان سے انکار کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، ان کی زبانیں بند کر دی جائے گی اور ہماری قدرت سے ان کے ہاتھ پاؤں بولنے لگیں گے جو ان کے جرموں کی شہادت دیں گے. محشر میں حساب و کتاب کے لیے جب پیشی ہوگی تو اس وقت مشرکین قسمیں کھا کر اپنے کفر و شرک سے مکر جائیں گے، حتیٰ کہ بعض یہ بھی کہیں گے کہ فرشتوں نے ہمارے نامہ اعمال میں جو کچھ لکھ دیا ہے وہ صحیح نہیں. اس وقت اللہ تعالیٰ ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے کہ بول نہ سکیں، اور ان کے مقابلے میں خود انہی کے ہاتھ پاؤں اور اعضاء کو سرکاری گواہ بنا کر ان کو بولنے کی صلاحیت دے دیں گے. وہ ان کے تمام اعمال کی گواہی دیں گے. یہ عذاب اور یہ ان کی بے بسی کا عالم تو قیامت کے دن ہوگا. اگر انہیں قیامت دور کی چیز معلوم ہوتی ہے تو دنیا کی موجودہ زندگی کے بارے میں غور کرے. اس زندگی میں بھی وہ بے اختیار و بے بس ہیں اور ہر طرح سے ہمارے کنٹرول میں ہیں. ارشاد ہے وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ. اور اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھوں کو ملیا میٹ کر دیتے، پھر یہ رستے کی طرف دوڑتے پھرتے، سو ان کو کہاں نظر آتا. یعنی اگر ہم چاہتے تو دنیا ہی میں کفر کی سزا میں ان کی آنکھیں مٹا دیتے، ان کی بینائی نابود کر دیتے، پھر وہ راستے کی طرف دوڑتے کہ راستہ دیکھ پائیں. لیکن پھر کیسے راستہ دیکھ پائیں جب آنکھ ہی نہ رہی تو راستہ کیسے نظر آئے. وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ. اور اگر ہم چاہتے تو ان کی صورتیں بدل ڈالتے اس حالت سے کہ یہ جہاں ہیں وہیں رہ جاتے، جس سے یہ لوگ نہ آگے کو چل سکتے اور نہ پیچھے کو لوٹ سکتے. یعنی اگر ہم چاہتے تو کفر کی سزا میں ان کی صورتیں بدل کر بالکل اپاہج بنا دیتے کہ اپنی کسی بھی ضرورت کے لیے اپنی جگہ سے ہل نہ سکتے. آنکھوں کو مٹا دینے اور صورت کو بگاڑ کر اپاہج بنا دینے کو ہماری قدرت سے بعید نہ سمجھو. دیکھتے نہیں وَمَن نُّعَمِّرْهُ
نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون۔ ہم جس کی زیادہ عمر کر دیتے ہیں تو اس کو طبعی حالت میں الٹا کر دیتے ہیں، سو کیا وہ لوگ نہیں سمجھتے؟ یعنی جب ہم کسی کو بوڑھا کرتے ہیں تو اس کی طبعی حالت میں اس کو الٹا کر دیتے ہیں، اس طرح کے اس کے دیکھنے کی قوت، سننے کی قوت، اس کے حسن و جمال سب میں تبدیلی اور انقلاب پیدا کر دیتے ہیں۔ جس کمزوری کی حالت میں اس نے دنیا میں اپنی زندگی کا آغاز کیا تھا، زندگی کے اختتام پر وہ اسی حالت میں پہنچ جاتا ہے۔ تو کیا اس تغیر و انقلاب کو دیکھ کر بھی لوگ سمجھتے نہیں کہ خدا تعالیٰ ان کی آنکھوں کو نابود کرنے اور ان کی صورتوں کو بدل دینے پر بھی قادر ہے؟ شروع صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان تھا۔ آپ کی رسالت کی بڑی دلیل قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کے حکمت و تاثیر سے بھرپور مضامین کفار جب سنتے اور اس کے جواب سے عاجز ہو جاتے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر اور قرآن کریم کو شاعرانہ کلام کہتے، چنانچہ حق تعالی شانہ اس کی تردید فرماتے ہیں، وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور ہم نے آپ کو شاعری کا علم نہیں دیا اور وہ آپ کے لیے شایع بھی نہیں، وہ تو محض نصیحت اور ایک آسمانی کتاب ہے جو احکام کی ظاہر کرنے والی ہے، تاکہ ایسے شخص کو ڈراوے جو زندہ ہو اور تاکہ کافروں پر حجت ثابت ہو جاوے۔ یعنی ہم نے اس پیغمبر کو شعر گوئی اور شعر کہنا نہیں سکھایا، اور نہ تو شاعری آپ کی شان کے لائق۔ جو قرآن ہم نے ان کو تعلیم کیا ہے وہ تو بس ایک پند و نصیحت اور آسمانی کتاب ہے جو احکام کو ظاہر کرنے والی ہے، تاکہ قرآن احکام بیان کر کے ایسے شخص کو ڈراوے جو قلبی زندگی رکھتا ہو، زندہ دل ہو، اور کافروں اور منکروں پر اللہ کے عذاب کی حجت ثابت ہو جاوے کہ قیامت کے دن وہ یہ عذر نہ کر سکیں کہ ہمیں کسی نے سمجھایا نہیں، بتلایا نہیں۔ اس آیت میں حق سبحانہ و تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق شاعری کی نفی فرما دی۔ شعر گوئی یا تو کسی ماہر فن سے حاصل کی جاتی یعنی اکتسابی ہوتی، یا حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وہبی ہوتی۔ ظاہر ہے کہ اس فن میں آپ کا کوئی استاد نہیں، اور وہبی کی نفی حق تعالی شانہ نے خود ہی فرما دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ فن شاعری سے واقف نہ تھے۔ اور آیت میں یہ بھی فرمایا کہ شاعری آپ کی شان کے لائق بھی نہیں۔ شاعری شان نبوت سے ایک فروتر چیز ہے، اور فروتر ہونے کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کی روایات و خصوصیات اور شاعروں کی روایات و خصوصیات میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ شاعری کا تعلق تمام تر جذبات سے ہے، یہ جذبات ہی سے پیدا ہوتی ہے، یہ اچھے جذبات ابھارتی ہے اگر اس کے اندر اچھے جذبات ظاہر کیے گئے ہوں، اور برے جذبات بھی ابھارتی ہے اگر برے جذبات کے اظہار کا ذریعہ بنایا جائے۔ حضرات انبیاء علیہم السلام جس مشن پر مامور ہوتے ہیں اس کا تعلق صرف جذبات سے نہیں بلکہ انسانی زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی کرنا ہے۔ انہیں لوگوں کو صرف ابھارنا ہی نہیں بلکہ ان کی تربیت بھی کرنی ہے، ان کی غلطیوں کو درست کرنا ہوتا ہے،
ان کو انفرادی اور اجتماعی زندگی کے آداب و اصول سکھانے ہوتے ہیں۔ مختصر الفاظ میں یوں سمجھیے کہ انہیں دنیا و آخرت دونوں کی بھلائیوں سے لوگوں کو بہرہ مند کرنا ہوتا ہے۔